السلام علیکم۔ عالمی مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق تاریخی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن راحت رمضان میں۔ آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہم جس مبارک ہستی سے کرنے جا رہے ہیں، آپ کا اسم مبارک حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت رمضان المبارک بروز پیر پاکستان کے ایک صوبہ پنجاب میں ہوئی۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت سید السادات پیر سید عبد الرحمن جیلانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا اصل نام حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ صوفیوں میں آپ سلطان العارفین کے نام سے معروف ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب چند واسطوں سے ہوتا ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا کر ملتا ہے، اور آپ اتنے جلیل القدر بزرگ ہیں کہ جب آپ اپنی والدہ کے شکم یعنی پیٹ میں تھے، پرورش پا رہے تھے، تو آپ کی والدہ کو الہام ہو چکا تھا، اور آپ کی والدہ کو غیب سے بھی اس بات کی بشارت دی گئی تھی کہ ان کے شکم میں یعنی کہ پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ ولی اللہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک بہت مشہور واقعہ ملتا ہے جو کہ جس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کن کن کرامات سے نوازا تھا۔ جب آپ چھوٹے سے تھے، کم عمری میں آپ اپنی دایا کے ساتھ جب بازار جایا کرتے تھے، جو آپ کا ابتدائی تعلیمات کا بالکل ابتدائی تعلیمات کا دور تھا، تو آپ کے شہر شور کوٹ کے اندر ہندو مذہب بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ تو آپ کی نظر کا یہ عالم تھا کہ جب آپ چھوٹے سے تھے تو آپ جس ہندو پر بھی نظر ڈالتے اور اس پہ تھوڑی سی توجہ فرماتے تو وہ ہندو فوراً جو ہے وہ توبہ طائب کر کے جو ہے داخلہ اسلام میں شامل ہو جاتا، ایمان لے آتا۔ آپ کے اس معمول کو دیکھتے ہوئے جو پنجاب کا ایک ضلع شور کوٹ ہے، اس میں جو ہندوؤں کا جو یونین کے جو صدر تھا اس وقت، اس کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی کہ ہمارے مذہب سے لوگ بہت تیزی سے اسلام کی طرف جا رہے ہیں، جس کو یہ بچہ جو ہے وہ نظر بھر کے دیکھ لیتا ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو وہ شخص آپ کے والد صاحب کے پاس اس شکایت کو لے کر آیا، تو آپ کے والد صاحب نے فرمایا کہ میں اس بارے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس شخص نے فرمایا کہ جب اس شخص نے پورا احوال بیان کرا تو آپ نے فرمایا کہ میرا بچہ تو اس قابل بھی نہیں ہے، اتنا چھوٹا اور اتنا کمزور ہے کہ وہ کسی پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت اگر یہ ہاتھ اٹھاتا تو اچھا تھا، لیکن یہ نظر اٹھاتا ہے اور ہمارا جو مذہب ہے، ہمارے مذہب کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، اور لوگ ہمارے مذہب سے غیر مذہب میں جا رہے ہیں، آپ کے مذہب میں جا رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس شخص نے ان کے والد صاحب کو کہا، آپ کے والد صاحب کو، کہ غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی اس بچے کی نہیں ہے، اس کی دایا کی ہے جو کسی بھی وقت اس کو بازار میں لے کر آ جاتی ہے۔ تو پھر آپ کو کہا کہ آپ سے گزارش کی کہ اس بچے کو جو ہے وہ ایک مخصوص وقت میں جو ہے وہ بازار میں لایا جائے، اور پھر آپ کے والد صاحب نے آپ کے گھر میں سختی کری، اور سختی کرنے کے بعد آپ کو حکم دیا کہ ایک خاص وقت میں جو ہے آپ کو نکالا جائے، بازار میں لے کے جایا جائے۔ تو آپ کی اس کرامت کی وجہ سے ہندوؤں نے اپنے لیے چند ملازم رکھ لیے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلتے اور گھر سے نکل کے بازار کا رخ کرتے
تو وہ ملازمین جو ہے وہ ان ہندوؤں کو بتا دیتے کہ آپ جو ہے سلطان باہو گھر سے نکل چکے ہیں. تو وہ تمام ہندو جو ہے اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے مکانوں میں جو ہے چھپ جاتے تاکہ ان میں سے کسی کے اوپر آپ کی نظر نہ پڑے. تو الحمدللہ یہ کرامت تھی آپ کی. ایک کرامت آپ کی اور سننے کو ملتی ہے کہ ضلع شورکوٹ سے چند میل کی دوری پہ ایک زمیندار ہوا کرتا تھا، خاندانی رئیس ہوا کرتا تھا ایک شخص. وہ کچھ مفلسی کا شکار ہو گیا اور اس کے دن پلٹ گئے. اتنے برے دن اس کی زندگی میں آ گئے کہ وہ فاقہ کشی پہ مجبور ہو گیا. وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اپنے علاقے کے. تو ان بزرگ سے اس نے اپنے تمام واقعے کا احوال بیان کیا اور بتایا کہ میرے اب گھر میں یہ معاملہ ہے کہ میں اپنے بچوں کی شادی نہیں کروا سکتا، میرے گھر کا جو روز معمول کے خرچے ہیں میں وہ نہیں اٹھا سکتا، اور اب میری زندگی کا وہ مقام ہے کہ اب میں مفلسی اور فاقہ کشی پر آ چکا ہوں. تو ان بزرگ نے اس شخص سے یہ فرمایا کہ شورکوٹ کے قریب دریائے چناب کے پاس ایک بزرگ ہیں جو کہ سلطان العارفین ہیں، جن کا نام سلطان باہو ہے. تم ان کے پاس جاؤ، ان سے اپنی پریشانی کا اظہار کرو تو انشاءاللہ وہ تمہاری پریشانی ضرور دور کر دیں گے. تو اس شخص نے ان بزرگ کے بتائے ہوئے راستے پر اپنے چند دوستوں کو لیا اور روانہ ہو گیا آپ کے پاس آنے کے لیے. جب آپ کے پاس پہنچا تو آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ ایک زمین پر کھیتی باڑی کر رہے ہیں. تو اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ جو شخص خود اتنی اس حالت میں ہے، جو کہ خود کھیتی باڑی کر کے اپنا گزر بسر کر رہا ہے، وہ میرے حالات اچھے کیسے کرے گا. یہ سوچ اس شخص کے ذہن میں آئی رہی تھی اور وہ واپس کی طرف چلنا شروع ہوا کہ اس کو ایک آواز آئی جو کہ اسی کے نام سے اس کو پکارا گیا. تو وہ نہایت ہی حیران و پریشان ہوا کہ وہ اس علاقے میں غیر تھا، اس کو اس علاقے میں کوئی نہیں جانتا تھا. تو ایسے کس شخص نے اس کو آواز لگائی اور اس کا نام بھی وہ شخص جانتا ہے. تو جب اس نے مڑ کے دیکھا تو وہاں پہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے آپ کو اس شخص کو پکارا تھا. تو اس شخص کا حوصلہ تھوڑا سا بڑھا اور یہ شخص آپ کی بارگاہ میں باادب پیش ہوا اور آپ نے اس کو فرمایا کہ اتنی دور سے میرے پاس مجھ سے ملنے آئے ہو اور بغیر ملے جا رہے ہو. تو اس شخص نے اپنے تمام مسئلے مسائل، اپنی تمام پریشانیاں ان کو بتائیں. تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ان کی اس تمام پریشانیوں کو سنا اور مٹی کا ایک ڈھیلا زمین سے اٹھایا اور اس کو دوبارہ مٹی پہ پٹک دیا. تو جس زمین پہ وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے وہاں پہ جتنی دور دور تک زمین نظر آ رہی تھی وہ سب ایک ایک پتھر، وہ مٹی سب جو ہے وہ سونے کی ہو گئی تھی. یہ آپ کی کرامات تھی. تو آپ نے اس شخص سے فرمایا اور اس کے ساتھ جتنے دوست احباب آئے ہوئے تھے ان سب سے فرمایا کہ یہاں سے جتنا سونا چاہو تم لے جا سکتے ہو، جتنا تم لے جا سکو. تو ان تمام احباب نے اس شخص سمیت وہاں سے سونا اکٹھا کیا اور اپنے گھوڑوں پہ لادا اور وہاں سے چل دیے. تو ان دونوں واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ نے اپنے جو خاص بندے ہیں، جو اولیاء اللہ ہمارے نزدیک اتارے، ہمیں ان کے ساتھ ان کی صحبت میں جانا چاہیے، ان کی خاص فیض و برکات ہمیں لینی چاہیے، اور اللہ رب العزت ایسے کاملین بزرگوں کا خاص فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرمائے اور ہمیں آپ کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شارق بھائی، آج کی اس ٹرانسمیشن میں سورہ طارق کی آخری 3 آیات کا زکوٰۃ کا طریقہ کار تعلیم فرمائے، اور کچھ احباب ہیں جنہوں نے ہم سے اجازت کے لیے رابطہ کیا تھا لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ جو ہے 30 دن کا عمل نہیں کر سکے یا 40 دن کا عمل. تو کوئی ایسی تعداد کی تعلیم فرمائے مختصر جو کہ وہ رمضان المبارک کے ماہ میں بآسانی کر سکیں، اور تعداد ایسی کوئی بتائیں کہ خواتین بھی کر سکیں اور مرد حضرات بھی کر سکیں. اس کا طریقہ کار تعلیم فرمائیں. دیکھو، سورہ طارق کی جو آخری 3 آیتیں ہیں، اگر کوئی رمضان المبارک میں ہی ادا کرنا چاہتا ہے اس کی زکوٰۃ،
تو ایک زکوٰۃ ہے اس کی جو کہ 9 دن میں 66,000 مرتبہ کی تعداد مکمل کر لیں تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. سورہ طارق کے آخری 3 آیتیں 9 دن میں 66,000 مرتبہ پڑھ لیں. اور جو رمضانوں کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں, اچھا 9 دن میں 66,000 اگر مرد احباب کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, اور خواتین کرنے چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اگر رمضانوں کے بعد کرنی چاہیں اور پراپر کرنا چاہیں تو اس کی بھی مختلف تعداد ہیں, وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. روزانہ 3125 مرتبہ اگر سورہ طارق کی آخری 3 آیتیں روزانہ 3125 مرتبہ پڑھی جائیں اور 40 دن کی تعداد مکمل کر لیں تو 40 دن میں 1.25 لاکھ ہو جائے گی. ایک زکوٰۃ طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 28 دن کے اندر کرنا چاہتا ہے تو روزانہ کی بنیاد پہ 4444 مرتبہ پڑھیں. تو ایک زکوٰۃ کا طریقہ یہ دونوں طریقہ کار یہ مرد احباب کے لیے ہیں, یہ وہی کریں. ٹھیک ہے, 1.25 لاکھ یا تو 28 دن میں 1.25 لاکھ کر لیں 4444 مرتبہ روز پڑھ کے, یا پھر 40 دن میں 3125 مرتبہ روز پڑھ کے 1.25 لاکھ مکمل کر لیں. خواتین کے لیے جو ہے وہ 9 دن میں 66,000 بھی ہے اور 21 دن میں بھی 66,000 ہے. کوئی خواتین اگر رمضان کے بعد کرنا چاہتی ہیں تو 21 دن میں 66,000 کی تعداد مکمل کر لیں تو ایک زکوٰۃ کا طریقہ یہ بھی ہے, وہ خواتین کر سکتی ہیں. طارق بھائی, ایک روحانیت کے متعلق سوال ہے کہ مسان کیا ہے اور اس کی اگر کسی پر کیا جائے اس کے معاملات تو اس کی کیا علامتیں ہوتی ہیں اور اس کا علاج کس طرح سے کیا جائے, یہ تعلیم فرمائیں. دیکھو مسان جو ہے نا, مسان وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہندو مذاہب میں جیسے ہندو کوئی مر جاتا ہے اور پھر اس کی باقاعدہ جو رسومات ہوتی ہیں آخری کہ ایک جگہ انہوں نے جو ہے وہ بنائی ہوئی ہوتی ہے, جیسے ہمارے یہاں قبرستان ہوتے ہیں ویسے ان کی ایک جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے جس کو مسان کہتے ہیں. اب وہ وہاں پہ اپنے جو مر جاتا ہے, جو بھی احباب ان کے مرتے ہیں, جو شخص مرتا ہے اس کی آخری رسومات وہاں ادا ہوتی ہیں, جیسے کہ ان کو جلایا جہاں پہ جاتا ہے. تو ہندوؤں کو جہاں یعنی کہ مختصراً یہ ہے کہ جہاں پہ ہندوؤں کو مرنے کے بعد جلایا جاتا ہے اس جگہ کو مسان کہتے ہیں. تو سفلی عمل میں اس کی جو ہے بڑی اہمیت ہے. جو گندا عمل کرتے ہیں, سفلی عمل کرتے ہیں, کالا جادو کرتے ہیں, ان کی نزدیک اس مسان کی جو مٹی ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ تیز کام کرتی ہے, فوراً کام کرتی ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ انسان کو جسمانی امراض میں مبتلا کرنا, پاگل کرنا یا پھر خوف میں مبتلا کرنا, سحر بالتفریق کے معاملات میں ڈالنا, سحر بالامراض کے معاملات میں ڈالنا, سحر باللمس کے معاملات میں ڈالنا, اس کی وجہ سے انسان کو وہ مٹی کسی کھانے کے ذریعے کھلا دی جاتی ہے اس پہ عمل کر کے. بندش کے لیے بہت خطرناک ہے مسان کی مٹی کہ اگر کسی کی کاروباری جگہ پر باندھی مٹی وہ پڑھائی کر کے لا کے پھینک دی جائے, یا پھر کسی کے گھر میں پھینک دی جائے, یا پھر اولاد کی بندش کے لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شادی شدہ جو نیا جوڑا ہوتا ہے اس کے کمرے میں ڈال دیا جاتا ہے اس مٹی کو, ان کے جوڑے میں ڈال دیا جاتا ہے اس مٹی کو, تو اولاد کی بندش ہو جاتی ہے, تفریق پیدا ہو جاتی ہے, طلاق تک معاملہ چلا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مسان کی مٹی سے یہ سارے کام لیے جاتے ہیں اور اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ بھی بہت تیزی سے ہوتا ہے اور یعنی کہ انسان کو برباد کرنے تک کی حد تک جو ہے نا یہ کام کر جاتی ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ عامل اس پہ عمل کر کے اور جس مقصد کے لیے بھی پڑھی گئی ہو, جس مقصد کے لیے بھی پڑھوائی گئی ہو, اس مقصد کے لیے اس ترتیب سے اگر اس کے ساتھ کر دیا جائے وہ معاملہ مریض کے ساتھ یا انسان کے ساتھ کہ اگر کسی کو کھلانا ہے تو کھانے میں ملا کے دے دی, کسی کی کاروبار پہ بندش لگانی ہے اس پہ ڈال دی, کسی نئے شادی شدہ جوڑے پہ بندش لگانی ہے اولاد کی وہاں ان کے کمرے میں ڈال دی, یا پھر تفرقہ ڈال کے طلاق کرانا ہے تو ان کے کمرے میں ڈال دی, ان کے کھانوں میں دے دی. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اس سے. اچھا اگر کسی کا پتہ چل جائے کسی سے کہ بھائی یہ جو ہے نا مسان کا جادو ہے, تو مسان کے جادو کے لیے چاروں کل, آیت الکرسی اور سورہ یونس کی آیت نمبر 81-82
ان تینوں عمل کو جو ہے نا، ان تینوں چیزوں کو ملا لینا ہے، یعنی کہ چاروں کل اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ پہلے سورہ کافرون پڑھیں گے، پھر سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر سورہ فلق پڑھیں گے، پھر سورہ ناس پڑھیں گے۔ سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، پھر آیت الکرسی، اور پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82۔ اس طریقے سے 41 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی کہ پہلے سورہ کافرون پڑھی، پھر سورہ اخلاص پڑھی، پھر سورہ فلق پڑھی، پھر سورہ ناس پڑھی، پھر آیت الکرسی پڑھی، اور پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 81-82 پڑھی۔ یہ ایک مرتبہ ہو گئی۔ پھر اسی ترتیب سے اسی سیٹ کو دوبارہ پڑھنا ہے 2 مرتبہ، پھر اسی سیٹ کو تیسری بار پڑھنا ہے، اس ترتیب سے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اگر کوئی کاروباری بندش میں مبتلا ہے مسان کی مٹی کی وجہ سے، مسان کے جادو کی وجہ سے، تو وہ اپنی دکان میں بیٹھ کے اسی ترتیب سے جو ہے نا وہ تلاوت کروائے، بآواز بلند پڑھے۔ کسی کے ساتھ اولاد کی بندش ہے تو جو خاتون ہے وہ پڑھے، کسی کے ساتھ نس بندی کا معاملہ ہے، مردانہ بانجھ پن کی مرض پیدا کر دیا ہے کسی مرد کے اندر، تو وہ جو ہے نا اس کو معمول میں بنائے اور اس کو پڑھنا شروع کرے۔ کسی کو کھلا دیا گیا ہے، یہ سحر بالامراض کے معاملات کر دیے گئے ہیں، سحر بالخوف کے معاملات کر دیے گئے ہیں، تو وہ اس کو اسی تعداد میں اسی ترتیب سے پڑھے۔ تو انشاءاللہ 21 سے 41 دن کے اندر اندر اس کے تمام تر برے اثرات جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے، اور وہ مریض اگر اس کو معمول میں رکھے گا تو 3 مہینے کے اندر اندر جتنا بھی شدید مرض یا مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان تمام صورت آیتوں کی جو ہے وہ برکت سے اس معاملے کو ختم کر دے گا۔ صحیح۔ اسکن الرجی کے مسئلے کے کوئی طبی نسخہ تعلیم فرمائیں۔ دیکھو اس کے لیے جو ہے نا اسکن الرجی کے لیے چرائتا تلخ، پنیر ڈوڈا، شاہترہ اور مہندی کے پتے، ٹھیک ہے، اور سر پھکا، یہ 5 چیزیں لے لیں۔ یہ کسی بھی پنسار سے بآسانی مل جائیں گی 5 چیزیں۔ ان 5 چیزوں کو ہم وزن لے کر اس کو باریک پسوا لیں۔ اس کو باریک پسوانے کے بعد رات میں 1 گلاس پانی میں اس کو بھگو دیں، 1 چمچ کو۔ صحیح۔ صبح جب اٹھیں تو نہار منہ اس کو چولہے پہ رکھ دیں، اور جب اس میں ایک جوش آ جائے تو اس کو اتار لیں۔ اتارنے کے بعد اس کو چھان لیں، اور چھاننے کے بعد اس پانی کو پئیں۔ تو انشاءاللہ تعالی کیسا بھی اسکن کا معاملہ ہو، اسکن کی کیسی بھی شکایت ہو، کیسی بھی الرجی ہو، چاہے وہ دانے ہوں، پھنسیاں ہوں، یا پھر زخم بڑھ جاتے ہوں، دانت بن جاتے ہوں، یہ انشاءاللہ اسکن کی تمام الرجیز کے لیے جو ہے نا بہت مفید ہے۔ تو یہ 5 اجزاء لے کے اس کو ہم وزن لے کے پسوا لیں، اور رات میں بھگوئیں، صبح 1 جوش دے کے اس کو نہار منہ کعوے کی صورت میں پئیں۔ تو انشاءاللہ خارش، جس کی اسکن میں خارش ہو جاتی ہے، خارش والے دانے ہو جاتے ہیں، پھر پانی رستا ہے کھجانے سے، میٹھی خارش ہوتی ہے، یہ تمام کی تمام جو ہے نا تکلیفیں اور پریشانیاں انشاءاللہ اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہ اسی مسئلے میں جو ہے الرجی کے بعد نشانات وغیرہ بھی رہ جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے؟ بالکل فائدہ مند ہے۔ جن کے نشانات رہ جاتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی پروگرام میں ایک لیپ کا طریقہ ہوتا ہے، وہ لیپ بتائیں گے تو وہ انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک بھائی نے جو ہے خواب کی تعبیر کی رابطہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں میں میاں حضور کے ساتھ ہوں، اور ہم جو ہے ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، اور میاں حضور کے ساتھ جو ہے بہت دوستانہ ماحول ہے ان کا، اچھے طریقے جس طرح سے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں اس طرح باتیں کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ تو ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں وہ میاں حضور کے ساتھ، میاں حضور کے پاس جو ایک مشروب ہوتا ہے، وہ مشروب جو ہے میاں حضور اس شخص کو دیتے ہیں جن بھائی نے رابطہ کیا انہیں دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم اسے جو ہے پی لو، یہ خاص جو ہے میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، اور وہ مشروب میاں حضور اسے دے دیتے ہیں، اور وہ جو ہے اس مشروب کو پی لیتا ہے۔ تو یہ بھائی پوچھ رہے ہیں اس کی کیا تعبیر ہوگی، ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں اچھا خواب ہے، روحانیت میں ترقی بھی ہوگی، اور میاں حضور کی خاص فیض و برکات سے مستفید بھی ہوں گے، اور اگر انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ چلیں گے تو اپنے باقی اگر کوئی عمل کر رہے ہیں، کسی عمل کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو دوران عمل، دوران زکوٰۃ جو ہے، دوران چلہ اگر یہ خواب دیکھا ہے تو
ان کا جو زکوٰۃ کا جو ترتیب ہے وہ صحیح جا رہی ہے, اچھی جا رہی ہے, اور اس میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. صحیح. اور پھر اس کے فیوز و برکات بھی ان کو پورے پورے ملیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اس طرح صدقے کے متعلق یہ ارشاد فرمائیں کہ آنے والی مصیبتیں اور بلائیں جو ہوتی ہیں ان سے حفاظت کے لیے اور بچنے کے لیے کس چیز کا صدقہ دیا جائے جو ان معاملات میں بہتر ہو؟ دیکھیں, اس کے لیے جو ہے نا سب سے اچھا صدقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر مرغی لیں جی تو وہ کالی ہو. صحیح. کالی مرغی لے لیں یا پھر سفید مرغا لے لیں. صحیح. مرغا ہو تو سفید ہو, مرغی ہو تو کالی ہو. ٹھیک. وہ جو شخص بھی اپنے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہے وہ ایک رات اپنے پاس اپنے سرہانے اس کو باندھ لے. اگر صوفے بیڈ پہ سوتا ہے یا پھر چارپائی پہ سوتا ہے تو اپنے سرہانے باندھ لے. صبح اٹھ کے اس کو اپنے اوپر سے 21 دفعہ کلاک وائز جو ہے وہ گھمائے, اس پہ ہاتھ لگائے اور کسی غریب کو بطور صدقہ بتا کے دے دے. صحیح. کسی ضرورت مند کو. لیکن اگر کوئی جادو یا سحر کا معاملہ ہے, کوئی جادو میں مبتلا ہے یا پھر جناتی معاملات میں, آسیبی معاملات میں, ارواح خبیثہ کے معاملات میں مبتلا ہے تو وہ کسی انسان کو نہ دے. وہ پھر اس کو باقاعدہ اس مرغی کو اپنے اوپر سے اتروائے, اس کو حلال کروائے, اور حلال کروانے کے بعد پھر کسی جانور وغیرہ میں یا کسی میں اس میں جو ہے وہ ان کو ڈال دے باقاعدہ, لیکن کٹوا کر. ہاں, وہ صدقہ اس طریقے سے کروا دے. صحیح. کچھ سوالات بھی ہمارے پاس. ایک بھائی ہیں, کہتے ہیں کہ میں اکثر کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہیں سے ہوا آ رہی ہے, حالانکہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا جہاں سے ہوا ہے, لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے, باقاعدہ مجھے ہوا لگتی بھی ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایسا وہم بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو بہت زیادہ سوچنے لگتے ہیں اور ہماری سوچ بہت گہری ہوتی ہے اور ہم جو ہے نا مختلف وسواس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو تب یہ معاملات ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہم جب پڑھائیاں وغیرہ کرتے ہیں تو کسی ایسی ارواح کا یا کسی ایسی چیز کا جو غیبی چیز کا گزر ہوتا ہے تو ایسا ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی ہوا جو ہے نا ہمارے پاس سے گزری ہے. تو جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو تو انسان کو لاہور پڑھنا چاہیے, اور لاہور پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ دوبارہ اس طریقے سے ان کو ایسا محسوس نہیں ہوگا. صحیح. اسی طرح جو ہے اکثر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں کسی نے آواز دی ہے اور ہمیں کوئی بلا رہا ہے, ایسا بھی اکثر ہمیں محسوس ہوتا ہے. ہاں, ان کے ساتھ جو ہے نا ایسا کوئی معاملات ہونا تو وہ جناتی معاملات ہوتے ہیں. صحیح. وہ جناتی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جنات جو ہے نا وہ تنگ کرنا, پریشان کرنا, شرارت کرنا, وہ تب یہ عمل ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے, کوئی ہمیں آواز دے رہا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی عزیز, کوئی جو ہمارے بہت قریب ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کے بعد بھی کچھ عرصے تک جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ رونما ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں آواز دے رہی ہیں, ہمیں ان کی آواز محسوس ہوتی ہے, ہمیں ان کی آواز سنائی دیتی ہے. یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اچھا شارق بھائی, یہ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ اکثر ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے بھی جس سے ہماری گفتگو چل رہی ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ بات جو ہے پہلے بھی ہو چکی ہے, یا کوئی معاملہ ہو, کوئی واقعہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ پہلے گزر چکا ہے, یہی سب وقت تھا, یہی لوگ تھے اور یہی باتیں جو ہے ہمارے ساتھ ہوئی ہیں. ایسا بھی جو ہے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, اکثر لوگ بھی ہم سے کہتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں, میرے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے, اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی سوال کر رہے ہیں جی تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم یہ سوال کر رہے ہیں. اب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میں سوال اس شخص سے کر رہا ہوں لیکن جواب اس کا یہ نہیں دے گا, وہ دیں گے. جی بالکل. اور ان کا جواب یہ ہوگا, ان کے الفاظ یہ ہوں گے. ایسا ہی وہ یہ بات کر رہے ہیں تو ان کی دوران گفتگو دروازہ کھل کے سامنے سے کوئی آئے گا, وہ شخص بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون آئے گا, وہ آ رہا ہے, اور ویسا ہی ہوتا ہے, وہ آتا ہے. لیکن اس سارے واقعے کو نا ہمارے ہاتھ میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان ساری چیزوں کو روک لیں یا تبدیل کر لیں. وہی سب کچھ دوبارہ ہوتا ہے. میرے ساتھ ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا. پاپا کے جو ہے نا ایک ہی دوست ہیں, ہم ان کے جو ہے نا گھر پہ جو ہے نا شادی کا کارڈ دینے گئے تھے.
تو میں کھڑا ہوا تھا, میں نے پاپا سے پوچھا کہ کیا میں یہاں پہ پہلے آیا ہوں بچپن میں کبھی یا اس سے پہلے؟ تو ابو نے کہا کہ نہیں, پہلی دفعہ آئے ہو میرے ساتھ, اور یہاں پہ تو نہیں, اور جگہ بھی ان کی کورنگی میں تھے, وہ کورنگی میں رہتے ہیں. تو پاپا نے بولا نہیں, پہلی دفعہ آئے ہو, اور اس سے پہلے کسی کے ساتھ بھی نہیں آئے ہو, یہاں پہ جب بھی آئے ہو میں ہی آیا ہوں, میرے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا, اور میرے ساتھ تم پہلی دفعہ آئے ہو. اب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میں نے یہ سب دیکھا ہے کہ وہ ایک بچی جو ہے چیز کی دکان پہ چیز لے رہی ہے, وہ شخص چیز والے نے جو کپڑے پہنے ہوئے وہ کپڑے میں نے دیکھے تو اس کو وہی پہنے ہوئے, جو بچی جو کپڑے پہنے ہوئے وہ کپڑے پہنے ہوئے دیکھے, جو نوٹ وہ شخص بچی کو واپس کر رہا ہے وہ نوٹ میں نے دیکھا ہے کہ یہ نوٹ اسی ترتیب سے. پھر میں پیدل چلتا ہوا گیا ہوں ان کی گلی سے, ان کا گھر دیکھا ہے کہ باہر سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں, وہ دیکھا میں نے. ان کے گھر کا جو کلر ہے وہ کلر دیکھا میں نے. پھر میں ایک میدان میں جا کے کھڑا ہوا, خود ہی میں جو میری سوچ بن رہی ہے نا, میں اس سوچ پہ چل رہا ہوں. باقاعدہ میں نے وہ میدان ویسا ہی دیکھا جو میں پہلے دیکھ چکا تھا. اس کے بعد پھر میں واپس لوٹا, اور پھر میں ویسے میرے قدم بڑھنے لگے اور میں واپس کی طرف آنے لگا. یعنی کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اور جو ہو رہا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے, لیکن جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ہم وہ بھی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں, ہم کرتے ہیں وہ جو پہلے ہم نے سوچا ہے ہمارے دماغ میں چل رہا ہے وہی سب کچھ ہم آگے. ہاں, تو اسے چھٹی حس کہتے ہیں, سکس سینس کہتے ہیں. اور میں نے بعض اوقات پوچھا ہے میاں صاحب سے کہ یہ کیا ہوتا ہے, تو میاں صاحب یہی کہہ دیتے ہیں بس یہ چھٹی حس ہوتی ہے اور سکس سینس ہوتا ہے. صحیح. ہاں, یعنی ایسا ہو جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے, اکثر ہوتا ہے. جن کی چھٹی حس تیز ہوتی ہے, سکس سینس اچھا ہوتا ہے نا, ان کے ساتھ یہ واقعات رونما ہوتے ہیں. اور میرے ساتھ بہت دفعہ ہوتے ہیں. سر ایک بھی کچھ استخارے بھی. ایک بھائی کا مسئلہ ہے, کہتے ہیں کہ سر بہت بھاری رہتا ہے, اور جب بھی کسی عمل کی مداومت کرتا ہوں تو جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونے لگتا ہے. اور میری ایک بیٹی ہے 3 سال کی, اکثر اس کے کپڑے بھی ہیں وہ کٹ جاتے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ استخارہ کر کے مسئلہ حل کرنا. دیکھیں, ان کو استخارے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی جو ظاہری معاملات ہیں وہ صاف ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے نا ارواح خبیثہ کے معاملات ہیں, اور یہ اپنا باقاعدہ علاج بھی کروائیں. اور اگر زکوٰۃ وغیرہ دے رہے ہیں تو وہ بھی دیتے رہیں, لیکن جب یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے, کسی چیز کا چلہ کرتے ہوں گے, کسی چیز کی پڑھائی کرتے ہوں گے, تو ان کے گھر میں جو ہے نا سختی پیدا ہو جاتی ہوگی, اور ان کے گھر میں یہ معاملات جو ہے نا تیز ہو جاتے ہوں گے. تو ان کے گھر میں ارواح خبیثہ کا معاملہ ہے, اپنا علاج کرائیں کہیں سے. ایک بھائی کا جو ہے سوال ہے اپنے فادر ان لا کے لیے. کہتے ہیں کہ جسم میں خارش رہتی ہے اور نشانات بھی بن گئے ہیں, اور ان زخم میں سے خارج ہوتی ہے, وہاں سے خون بھی نکلتا ہے. ڈاکٹری بہت زیادہ علاج کروایا ہے, میڈیسن کھائی ہیں, نسخے جات استعمال کیے, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. دیکھیں, اگر ان کے جسم میں نشانات خود بخود ہی بنتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں خود بخود ہی, اور خود بخود ہی زخم ہوتے ہیں, خود بخود ہی ختم ہو جاتے ہیں, کوئی دوائی اثر نہیں کرتی, تو ان کے ساتھ جو ہے نا بدروح کا معاملہ ہے. یہ واقعہ اور یہ جو بتا رہے ہیں نا علامتیں, یہ ساری علامتیں جو ہے نا وہ بدروح کی ہیں. تو یہ اپنا علاج کرائیں, اور پراپر علاج کرائیں اپنا. صحیح. ایک فیملی کا مسئلہ ہے, شادی کو 8 سال ہو گئے, 2 بیٹیاں بھی ہیں, لیکن ان بھائی کی جو وائف ہیں وہ ساتھ نہیں رہتی, لڑائی جھگڑا کر کے یا بدتمیزی کر کے اپنے گھر چلی جاتی ہیں, اور واپس بھی نہیں آتی, اور طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں. دیکھیں, ان کو چاہیے کہ یہ جو ہے نا سورہ کوثر ظہر اور عصر کے درمیان میں سورہ کوثر 41 مرتبہ, اور ساتھ میں یا عزیز من کل عزیز, سورہ کوثر یا عزیز من کل عزیز, سورہ کوثر یا عزیز من کل عزیز, سورہ کوثر یا عزیز من کل عزیز ملا کر 41 مرتبہ روزانہ پڑھ کے اپنی وائف کی طرف رخ کر کے غائبانہ دم کریں, تو انشاءاللہ وہ لوٹ آئیں گے, اور ان کے دل میں جو ہے نا ان کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی. صحیح. یعنی ایک بار سورہ کوثر پڑھنی اور ایک بار یا عزیز من کل عزیز, اس ترتیب. بہت شکریہ, جزاک اللہ. دعا کروا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب العالمین, یا رحمت للعالمین, یہ جن احباب نے ہم سے سوالات کیے, اپنی پریشانیاں, اپنی تکلیفیں ہمیں بتائیں, اور جن احباب نے ہمیں دعا کا کہا, یا رب العالمین تو ان تمام کے دلوں کا حال جانتا ہے. یا رب العالمین ان کی تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. یا رب العالمین ان تمام کی تمام تر دکھ, درد, تکلیف, بیماری, پریشانیوں میں جس بیماری, جس پریشانی, جس تکلیف, جس بیماری میں مبتلا ہے ان کو ان سے نجات دلا.
آمین یا رب العالمین ان کے دلوں میں، ان کے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں، اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ آمین یا رب العالمین میاں حضور کو عمر خضری عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین میاں حضور کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ آمین یا رب العالمین میاں حضور کو جوڑ جوڑ توانائی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین ہم سب کو استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔